عالمانہ جواب اور دوسرا عامیانہ جواب. ٹھیک ہے, سوال آپ کو اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھنا ہے, چونکہ دونوں کا جواب ہے تو جواب سننے تک سوال آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونا چاہیے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں قدم قدم پر اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, لیکن آیت کریمہ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر کہ اولیاء کرام کو کسی کا خوف نہیں, تو کسی میں تو پھر خدا کی ذات بھی آ گئی ہے نا. میں یہ بولوں کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں, مطلب میں نے اپنے پیرنٹس کو الگ کر دیا, بات صحیح ہے. اور اگر میں کامنلی یہ بولوں کہ مجھے کسی کا خوف نہیں, کسی سے ڈر نہیں, تو اب اس میں تو میرے پیرنٹس بھی آ گئے نا, بتائیے ہے نا. تو اسی طرح آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیے, یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا کہ اولیاء کرام کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے, بلکہ یہاں تو کامن بات کی گئی ہے, اولیاء کرام کو نہ تو کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم, تو اس میں خدا کی ذات بھی شامل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اس کے دو جواب ہیں, ایک عالمانہ جواب اور ایک عامیانہ جواب. عالمانہ جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ خوف استعمال کیا گیا ہے, ورڈ آف خوف, تو دیر از اے ٹو ٹائپ آف خوف, دو طرح کے خوف ہوتے ہیں, ایک خوف خاص, دوسرا خوف عام. خوف خاص یہ ہوتا ہے خدا کا خوف, خوف عام یہ ہوتا ہے مخلوق کا خوف. خدا کی بے شمار مخلوقات ہیں, صرف ہم انسان خدا کی مخلوق نہیں ہے, بے شمار مخلوقات ہیں, ہے نا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی مخلوقات ہیں. تو ایک ہوتا ہے خوف خاص اور ایک ہوتا ہے خوف عام. اور کسی بھی ورڈ پر اگر تنوین آ جائے تو وہ تنوین عموم کا فائدہ دیتی ہے, مطلب وہ عام خوف ہوتا ہے. تو یہاں اس آیت کریمہ میں خوفن کے اوپر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین عموم کا فائدہ دے رہی ہے. مطلب یہ کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام میں خدا کا خوف نہ, خدا سے خوف نہ ہونے کی بات نہیں کی گئی, بلکہ اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام کے اندر مخلوق سے بے خوف ہونے کی خبر دی گئی ہے. آپ سمجھے ہے نا, یہ ہے اس کا عالمانہ جواب جو علماء بہتر سمجھیں گے. اب آئیے اس کے عامیانہ جواب کی طرف جو آپ کے لیے ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ملک میں ہیں اور اس ملک میں ایک ایسا انسان ہے جس انسان کو کوئی نہیں جانتا, اس کے ڈسٹرکٹ والے تو دور, اس کے سٹی والے بھی اسے نہیں جانتے, یہاں تک کہ اس کے ایریا, جس ایریا میں وہ رہتا ہے وہ ایریا کے لوگ بھی اس کو نہیں جانتے اور پہچانتے. ایک دم سیدھا سادہ انسان ہے, ہر کسی سے ڈرتا ہے, خوف میں رہتا ہے, سر جھکا کر نکلتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, آ جاتا ہے. اب اچانک ملک کے وزیر اعظم نے, پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اگر اس انسان کو اپنے پاس بلائے اور اس سے بات چیت کرے اور اس کو اپنا دوست بنا لے, ملک کا وزیر اعظم اس انسان کو اپنے پاس بلائے اور اس کو اپنا دوست بنا لے, اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دے. اب بتائیے, تھوڑی دیر پہلے وہ ایک عام انسان جس کو کوئی نہیں جانتا پہچانتا تھا, اچانک اس کو پورا ملک پہچان جائے گا. بات صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, اچانک اس کو پوری کنٹری پہچان جائے گی. اور بتائیے وہ انسان, وہ عام انسان کیا اب کسی سے ڈرے گا, کسی سے خوف کھائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ دنیا سے ڈرتا تھا, وہ اپنے ملک کے لوگوں سے خوف زدہ رہتا تھا, ملک تو دور کی بات ہے اپنے پڑوسی سے ڈرا ہوا رہتا تھا. لیکن وزیر اعظم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا, اس کو اپنا دوست بنا دیا, ویڈیو کے اندر اس کو دکھا دیا کہ یہ میرا دوست ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی سے نہیں ڈرے گا, بلکہ وہ انسان یہ بولے گا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. بولے گا کہ نہیں بولے گا, ہے نا, وہ خود یہ بولے گا کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے, کسی کا خوف نہیں ہے. اب بتائیے, اس نے تو کامن جملہ بولا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, تو کیا اس کسی میں وزیر اعظم کی ذات بھی شامل ہوگی؟ سچ بتائیے ایمانداری سے, اس نے کیا بولا, مجھے کسی کا خوف نہیں, کامن ورڈ ہے, لیکن اس کسی میں کیا وزیر اعظم ہرگز شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ سینٹنس بولنے کی طاقت جو پیدا ہوئی وہ وزیر اعظم کا دوست بنانے کے بعد ہوئی, ہے نا. وزیر اعظم نے جب تک اس کے سر پر, اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا تھا تب تک وہ دنیا سے ڈرتا تھا, لیکن جیسے ہی ملک کے وزیر اعظم نے اس کے سر پر, اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا, اب وہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں. اور اس نے تو یہ کامن سینٹنس بولا, لیکن اس کامن, اس عام سے جملے میں وزیر اعظم کی ذات شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم کے بولنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا ہوئی ہے نا. تو اب مجھے بتاؤ بلا تشبیہ و تمثیل, جب اس دنیا کے ایک محدود حد میں رہنے والا وزیر اعظم, جب اس دنیا کی ایک محدود حد میں رہنے والا بادشاہ اگر کسی عام انسان پر کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دے, تو وہ عام انسان جب دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے, تو اس دنیا کی لامحدود حد کا بادشاہ ہے حقیقی اگر کسی انسان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو اپنا ولی بنا لے, تو وہ ولی اللہ اس دنیا سے خوف زدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے نا, جب اللہ نے انہیں اپنی قربت دے دی, اپنا بول دیا, تو اب
ان کو دنیا سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا ان سے خوف کھائے گی، ہے نا؟ اور ان کا یہ کہنا یا ان کا یہ ثابت کرنا کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں، اس میں خدا کی ذات شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خدا کے قربت دینے کے بعد ہی ان کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی، ہے نا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادب، ان کا مقام سمجھ کر ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اولیاء کرام. آج ہم سنیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ان کی ولایت و کرامت سے پہچانتے ہیں.